ویلکم بیک. انٹرنیشنلی حکومت پاکستان کو کیش دینے پہ شاید عدم اعتماد نظر آ رہا ہے. یورپین کمیشن نے کہا ہے کہ وہ اپنی زیادہ تر امداد یونائٹڈ نیشنز یا این جی اوز کے ذریعے دے گی. اسی طرح برطانوی حکومت اور امریکی حکومت بھی اپنی این جی اوز اور یو این کے اداروں کے ذریعے زیادہ تر ایڈ دے رہی ہے. بیرونس سیدہ وارسی جو کہ کنزرویٹو پارٹی کی چیئرپرسن ہیں، انہوں نے پاکستان میں نوشہرہ شہر کا دورہ کیا اور اس کے بعد جب وہ واپس اسلام آباد آئیں تو رپورٹر سے انہوں نے خصوصی گفتگو کی. آئیے دیکھتے ہیں. سید وارسی، آپ یہاں پہ پاکستان آئیں جس وقت ایک اتنے بڑے پیمانے پہ سیلاب آیا، آپ نے کیا گراؤنڈ پہ حالات دیکھے ہیں؟ آئی تھنک میں کبھی پریپیئر نہیں ہو سکتی تھی کہ جو سینز میں نے کل دیکھے ہیں یہاں پہ. ارتھ کو 2005 کے بعد میں آئی تھی یہاں پہ. آئی وینٹ ٹو مظفر آباد اینڈ ان مینی ویز دیٹ واز دا فرسٹ ڈیزاسٹر جو میں نے دیکھا تھا. لیکن جو کل کے سینز تھے ایسے لگتا تھا جیسے کہ یا یہاں پہ بومنگ ہوئی ہے یا کسی نے بلڈوزر لے کے بیسکلی پورے گاؤں کے گاؤں ٹاؤنز کو انہوں نے فلیٹن کر دیا ہے. کچھ ایکسٹیریئر والز جو ہیں وہ کھڑے تھے، لیکن جب آپ ان والز سے اندر دیکھتے تھے تو پورے جو ہیں وہ محلے جو تھے وہ بالکل ڈسٹروائے ہو گئے تھے. اینڈ اٹ واز ویری ڈسٹربنگ، ویری ایموشنل. وہاں کے لوگوں کے ساتھ بات کرنا واز ویری ڈیفیکلٹ فار می بیکاز ایک طرف تو سے میں وہاں پہ سیکھنے کے لیے گئی تھی، ان کی کہانیاں سننے کے لیے، ان کے حالات دیکھنے کے لیے، ان کے پریشانیوں کے ساتھ ان کا دکھ بانٹنے کے لیے. لیکن دوسری طرف سے چاہے برٹن نے بہت زیادہ ابھی کمٹمنٹ دی ہے، اوور $50 ملین، اور برٹش پبلک نے بھی اوور 15 ملین اسٹرلنگ. سو نیری سیدہ وارسی، ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا کہا جا رہا ہے کہ شاید حکومت پاکستان پہ اس طرح سے ٹرسٹ نہیں ہے، اور ایون برٹش گورنمنٹ بھی زیادہ تر پیسہ جو ہے وہ این جی اوز کے ذریعے دے رہی ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس کا بھی یہی چیز سامنے آ رہی ہے. یورپین کمیشن نے کل یہی بات کی ہے کہ وہ زیادہ تر پیسہ این جی اوز کے ذریعے دیں گے یا یونائٹڈ نیشنز کے ذریعے. سمجھتی ہیں ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا؟ I think NGOs کو involve ہونا is not necessarily to do with the trust deficit. I think NGOs کو use کرنا is because وہ زیادہ flexible ہیں. They're on the ground, they're already working there. جو smaller charities ہیں، جو different organizations ہیں جن کی وہاں پہ involvement ہے, they can move very very quickly. And if you look at organizations, for example, like Islamic Relief, وہ within hours and days they were there and they were setting up and they were able to operate. I think trust deficit کا ایشو ہے. There is no doubt about that. It's not as if ہم لوگ ڈینائی کر سکتے ہیں. ایون آپ کے اپنے سیاستدان ڈینائی نہیں کر رہے. And I think that's a good thing کہ you can only deal with the problem if you acknowledge that there is a problem there in the first place. Is the reason for the world not responding the trust deficit? شاید ہو سکتی ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو فلڈ کا ڈیزاسٹر ہے اٹس ناٹ ایک دم ایک ایشو نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنے ہزار لوگ یا اتنے کروڑ لوگ وہ ہیں وہ انہوں نے اپنی زندگیاں کھو دی ہیں. یو نو اٹس ناٹ thankfully it's not one of those disasters where everybody loses their life at the beginning. It is one of those disasters that unfolds. And اگر آپ اپنے ملک میں دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے خیبر پختونخوا میں پھر it's coming down and Sindh, Punjab and then Sindh, the disaster is unfolding day by day. And جو اس کی after consequences ہیں وہ بھی دن بدن unfold ہو رہے ہیں. So because of that it's much difficult to sell to the world to say this is a huge disaster and you need to respond, which is why ضروری تھا کہ میں اور اینڈرو یہاں پہ آئیں اور ہم خود اپنے لیے دیکھیں. لیکن I think the issue of trust deficit is also being discussed, is also being dealt with. I spoke to Mia Nawaz Sharif yesterday, I spoke to Prime Minister Gilani, I spoke to General Nadeem. We had a meeting with the Finance Minister. And all of them are pulling in the right direction. One of the things that I suggested was کہ جو overseas پاکستانیز ہیں یا پاکستانی origin کے لوگ ہیں میرے جیسے جو کسی اور ملک میں پیدا ہوئے ہیں وہیں پہ پلے بڑے ہیں وہاں کی سوسائٹی میں اور انسٹیٹیوشنز میں انوالوڈ ہیں, you should call upon them as well. I was speaking yesterday to the Norwegian ambassador. ان کے ملک میں بھی ایک politician ہے جو پاکستانی origin کے ہیں لیکن he's a very successful politician in Norway. People in business, تاکہ ڈائسپورا کمیونٹی کو بھی یہ محسوس ہو کہ ہم صرف پیسے نہیں دیتے بلکہ ٹرانسپیرنسی اور ڈیلیوری پروسیس میں بھی ہم انوالوڈ ہیں. سیدہ وارسی، آپ برٹن میں سب سے پاورفل خاتون ہیں اور مسلم خاتون کے طور پہ بھی جانی جاتی ہیں، لیکن اس میں کچھ آئیڈینٹی کے ایشوز بھی آتے ہیں جو کہ شاید آپ کو بھی ہانٹ کرتے ہیں، اور انجم چودھری جیسے لوگ کہتے ہیں کہ آپ جیسے لوگ شاید کوکونٹس ہیں جو کہ براؤن آن دا آؤٹ سائڈ اینڈ وائٹ آن دا ان سائڈ. یہ آئیڈینٹی کرائسس کو آپ کس طرح سے ڈیل کرتی ہیں کہ جب پاکستان میں آپ آتی ہیں تو آپ سے ایکسپیکٹیشنز ڈفرینٹ ہوتی ہیں، برٹن میں آپ سے ایکسپیکٹیشنز ڈفرینٹ ہیں کہ بینگ
برٹشنس بھی آپ نے ہیں، ساتھ آپ کا پاکستانی ڈسینٹ بھی ہے، ایک مسلم آئیڈینٹی بھی ہے، ان ساروں کو آپ بیلنس کس طرح سے کرتی ہیں؟ آئی تھنک یہ جو مجھے ایکلیڈ ملا تھا کہ میں سب سے پاورفل مسلمان عورت ہوں، آئی تھنک اٹس ویری فلیٹرنگ. لیکن میری بیٹی جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہاں امی جان آپ سب سے پاورفل مسلمان عورت ہیں، لیکن دال پراٹھے آپ ہی سحری پہ ٹائم پہ آپ ہی بناتی ہیں، کوئی اور نہیں بناتا گھر میں. سو آئی تھنک دیر آر رولز دیٹ ویمن اسٹل ہیو ٹو اڈاپٹ اینڈ آئی تھنک آئی ایم ویری کمفرٹیبل ود دوز ویری ڈفرنٹ رولز. آئی تھنک جو میری پاکستانی اوریجن کی آئیڈینٹی ہے مجھے اس پہ فخر ہے، مسلمان ہونا مجھے اس پہ فخر ہے، برٹن میں پیدا ہونا، وہیں پہ پلنا بڑھنا، وہاں کی سوسائٹی کے کیبنٹ منسٹر ہونا، میں بہت پریولیجڈ ہوں، مجھے اس پہ فخر ہے. اینڈ آئی ڈونٹ فیل کہ ان سب میں آپ کو انکنسسٹنسیز ہونی چاہیے. یہ نیسسری نہیں ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں آپ برٹش نہیں ہو سکتے، اگر آپ برٹش ہیں تو آپ مسلمان یا پاکستانی اوریجن کے نہیں ہو سکتے. اینڈ آئی تھنک اٹس اباؤٹ کہ آپ کتنے کمفرٹیبل ہیں اپنی آئیڈینٹی میں اور آپ کتنے فخر سے کھل کے کہہ سکتے ہیں دیٹس فائن، دس از واٹ آئی ایم. اینڈ آئی تھنک کہ ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے کہنا کہ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے کیبنٹ منسٹر اور شلوار قمیض میں کہنا آئی ایم آلسو پراؤڈ ٹو بی پاکستانی، اور کھل کے کہنا کہ آئی ایم آف دا اسلامک مسلم فیتھ اینڈ آئی ایم proud to do that. I don't think that's an identity crisis. Yeah, there are idiots Britain میں you've named some of them جن کی اپنی آئیڈینٹی کی کرائسس ہے، ان کی ایشو ہے، جو ایک سوچتے ہیں کہ صرف وہی اسلام کا نام بلند کر سکتے ہیں یا صرف وہی اپنے کلچر کو پروموٹ کر سکتے ہیں. لیکن ایکچولی وہ لوگ جو ہیں وہ اسلام کے نام پہ ایک داغ ہیں، وہ میرے مذہب کو، میرے خوبصورت مذہب کو بدنام کرتے ہیں اور میرے کلچر کو بدنام کرتے ہیں، کیونکہ وہ سب وہ کیریکٹرسٹکس پیش کرتے ہیں جو میں سوچتی ہوں کہ نہ ہمارے مذہب میں ہیں نہ ہمارے کلچر میں ہیں.